اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، یووا صوفی مشن میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک طریقت کا مسئلہ دادا حضور سے لے کر کے آئے ہیں۔ سیرت قبر العارفین صفحہ نمبر 151۔ تو جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر کچھ مسئلے الگ الگ سامنے آتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور وہ ہے پیرا مرید سے متعلق۔ تو پیرا مریدی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکثر خلیفاؤں میں بحث ہوتی ہوئی دکھتی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ سجادے سے تعلیم دی جا سکتی ہے، کوئی کہتا نہیں دی جا سکتی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ پھر یہ ہو گیا کہ جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ نمازی پرہیزگار ہیں، جو لوگ سمجھدار ہیں، وہی لوگ مرید ہوں، اور اس کے علاوہ جو جاہل جکڑ ہیں، جو بدتمیز ہیں، یا جو آوارہ قسم کے ہیں، وہ لوگ مرید نہ ہوں، یا آوارہ قسم کے لوگ یا بدکار جواری شرابی وہ کسی پیر طریقت کے پاس یا علماء کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے نہ جائیں یا کسی کام کے لیے نہ جائیں۔ تو یہ جو ابھی تک مسئلے مسائل ہم سنتے چلے آئے ہیں، وہ سنتے چلے آئے ہیں زبان کے معرفت، کہ ہر کوئی اپنا اپنا ذہن اس میں بتاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو صوفیہ اکرام ہے، انہوں نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے، اس کو بتایا ہے، لیکن اپنے مریدوں کے بیچ میں۔ لیکن آج ہم دادا حضور سے یہ مسئلہ عام عوام کے بیچ میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس ویڈیو کے معرفت یہ مسئلہ عام عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو دادا حضور فرماتے ہیں کہ اگر جو سجادہ ہے اور وہ قابلیت بھی ہے اس کے اندر، اور خلیفہ جو اس کے پیر کے خلیفہ ہیں، جو صاحب مزار کے خلیفہ ہیں، صاحب خانگاہ کے، تو وہ جو خلیفہ ہیں وہ اپنے سجادے سے اگر چاہیں، انہیں ایسا لگے کہ ہم ان سے تعلیم لے سکتے ہیں، تو وہ تعلیم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دادا حضور نے تعلیم دی بھی ہے، اپنے پیر کے خلیفاؤں کو تعلیم دی ہے۔ یہ مسئلہ صفحہ نمبر 151 پر درج ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کہاں پر ہے کہ ایک سجادے نے اپنے پیر کے خلیفاؤں کو تعلیم دی، تو یہ دادا حضور نے 151 پر یہ درج ہے سیرت قبر العارفین میں۔ اب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں خلیفاؤں کی۔ ہو گئی کہ ہاں ایک سجادہ اگر خلیفہ چاہیں، خلیفہ کو ایسا لگے کہ ہم اپنے سجادے سے تعلیم لیں، تو وہ لے سکتے ہیں، اور لی گئی ہے۔ دادا حضور نے اپنے پیر کے خلیفاؤں کو تعلیم دی ہے۔ اب اس کے بعد اسی صفحے سے لے کر 151 سے 152 تک مسئلہ درج ہے، وہ ہے عام عوام کا مسائل کا، پیرا مرید سے تعلق۔ تو وہ جو مسئلہ ہے، جیسے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، جو جاہل جکڑ ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا جو لوگ جوا شراب سٹا کھیلتے ہیں، یا بالکل گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، ایک دم جاہل لوگ ہیں، وہ لوگ مرید نہ ہوئیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہی مرید ہوئیں۔ اور اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہی لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے جائیں، یا کوئی کام ہے تو پھر وہی لوگ اس کام کے لیے جائیں، عام انسان وہ کام کے لیے نہ جائے۔ لیکن دادا حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ دیہات کا ہو، چاہے وہ شہر کا ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا دنیاوی کام یا دینی کام ہو، تو وہ کسی بھی پیر کے پاس جا سکتا ہے، اور جا کر کے وہ مسئلہ سمجھ سکتا ہے، یا اگر کوئی کام ہے تو وہ کام اپنا کرا سکتا ہے۔ اب اس میں انہوں نے پیرا مردی کا جو مسئلہ دیا ہے، وہ ساتھ میں ایک اور یہ بھی دیا ہے کہ جسے دادا حضور نے اپنے آس پاس کے جو گاؤں تھے ان کو پہلے مرید نہیں کیا۔ جب وہ لوگوں نے خود ان سے کہا، دادا حضور سے، مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ہمیں مرید کر لیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ہمارے گاؤں کے ہو تو آپ لوگ باہر سے مرید ہو جائیے، کیونکہ ہم تو آپ کے گھر کے ہیں،
کیونکہ اکثر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری عزت اور قدر کم کرتے ہیں. تو جب وہ ہماری عزت قدر کم کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک بڑا فرق پڑتا ہے. تو ایک یہ نظریہ ہے صرف اتنا سارا کہ اگر ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو کوئی بھی خلیفہ ہے یا سجادہ ہے اگر وہ مرید کرتے ہیں تو تھوڑا سا عزت اور قدر کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مرید نہیں ہو سکتے اگر گاؤں کے لوگ ہیں. تو دادا حضور نے جو مسئلہ فرمایا ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ آپ گاؤں والوں کو مرید نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، وہ قدر میں کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہم میں سے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں اور ہم ان میں سے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو ہے مرید کرنے سے منع کیا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر سے لوگ آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے آتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کہاں مرید ہونے کے لیے جائیں گے؟ تو ہم لوگ مرید آپ سے ہی ہوئیں گے. تو آپ نے پھر ان لوگوں کو مرید کیا اور ان کو تعلیم و تربیت کی. اب جیسے کہ ہمارے معاشرے میں دکھتا ہے کہ اگر کسی مرید نے آ کر کے کوئی سوال پوچھ لیا تو لوگ برا مان جاتے ہیں، یا کسی ایک عام انسان نے آ کر کے کوئی سوال پوچھ لیا، اگر وہ شخص ان پڑھ ہوا یا بدکار ہوا، اس نے آ کر کے کوئی سوال پوچھ لیا، کوئی کام بتا دیا تو لوگ اس کو جھڑک دیتے ہیں. تو دادا حضور نے فرمایا کہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی ان پڑھ انسان ہو، گاؤں کا ہو یا شہر کا جاہل ہو اور ان پڑھ ہو، اس کو سمجھ نہ ہو، یا وہ بدکار ہو، ذلیل انسان ہو، کیسا بھی انسان ہو، برے سے برا انسان ہو، اگر وہ آ کر کے کوئی کام کہتا ہے یا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو وہ مسئلہ بتاؤ، وہ بتانا آپ کو پڑے گا. تو یہ ایک فرض ہے. اب یہاں سے معلوم یہ پڑا کہ ہر انسان مرید ہو سکتا ہے اور ہر انسان مسئلہ پوچھ سکتا ہے، اور صوفیاء اکرام کے پاس یا علماء اکرام کے پاس ہر کوئی جا سکتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا انسان ہو، تمیزدار ہو، یا قائد کرینے کا ہو، یا وہ بالکل ہی قائد کرینے کا نہ ہو، بالکل ہی جاہل، آوارہ یا کیسا بھی انسان ہو، وہ جا کر کے دینی یا دنیاوی مسئلہ پوچھ سکتا ہے، یا دینی اور دنیاوی کام کوئی اگر پڑھتا ہے کسی پیر سے یا کسی علماء سے تو وہ کام بھی کرا سکتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے دادا حضور نے فرمایا. تو یہاں سے آج ہمیں دلیل کے ساتھ یہ چیز ملی کہ جو معاشرے میں غلط فہمی ہے اور جو ایک لوگوں کے اندر جھجک ہے، جو کہ لوگ اکثر لوگوں کو جھڑک دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ تم ہو کیا، تم فلاں سے جا کے سوال پوچھو گے، تم ایسے ہو، تم آوارہ ہو، یا تم غلط ہو، اور تم وہاں پر یہ کام کرانے کے لیے جاؤ گے، ان کے سامنے کیسے بات کرو گے، کیسے بیٹھو گے، تمہیں کچھ آتا نہیں. تو دادا حضور نے یہاں تک فرمایا کہ گاؤں والوں کے اندر جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ان میں شہر کے مقابلے کم تہذیب ہوتا ہے. وہ کم سمجھ پاتے ہیں کہ ہمیں کس وقت کون سی بات کرنی ہے، کس مجلس میں کیسی بات کرنی ہے، اور وہ کہیں پر سے بھی کسی کی بھی بات کاٹ دیتے ہیں اور اپنی بات کو شروع کر دیتے ہیں. تو دادا حضور نے لکھا ہے کہ ان کے وقت میں کئی بار ایسا ہوا کہ دیہات کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے جو مجلس میں جو محفل میں بات چل رہی تھی اس بات کو کاٹ دیا اور اپنی بات کو شروع کر دیا. لیکن دادا حضور نے پھر وہ مجلس کی بات کو توجہ نہ دے کر کے ان دیہات کے لوگوں پر توجہ دی، اور توجہ دینے کے بعد میں ان کے مسئلے کو سنا، سمجھا اور ان کو جواب دیا اور ان کے مسائل کو حل کیا. تو یہاں سے معلوم پڑا کہ جو ہمیں جو دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، یا جو کہنا چاہیے جو تھوڑا سا مطلب بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جن کو دین کی معلومات نہیں ہے، جو دین سے تھوڑے سے گمراہ ہیں، ان پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ تک یہ چیز اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آئندہ میں اگر کسی پیر کے پاس یا کسی جو ہمارے علماء یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر کسی علماء کے پاس ایسا کچھ مسئلہ آتا ہے، یا عوام میں سے جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں ایک عام انسان یا ایک جاہل انسان یا ایک بدکار انسان کسی کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکتا یا کوئی کام کے لیے نہیں جا سکتا، تو ان کی آج انشاءاللہ یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ اسی طریقت کے مسئلوں کو ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر اور آگے بڑھائیں گے. اور اسی کے ساتھ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور پہلے کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگتی ہوں
تو اسی کے ساتھ ہمارے چینل یوبا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی کمی نظر آتی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں، جو اچھا لگتا ہو وہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔